ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج درس کی جو روٹین ہے اس سے ہٹ کر آج کے دن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور کئی بھائی جانتے ہوں گے کہ یہ اسلامی تاریخ میں کتنا تابناک دن ہے۔ اس دن کو کیا ہوا تھا اور مسلمانوں کے لیے کون سی خوشخبری ملی تھی، اور یقیناً یہ باتیں ایک مسلمان کے لیے یاد رکھنی چاہیے۔ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں۔ ہماری تاریخ تو بڑی روشن ہے۔ 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کا پہلا بڑا مارکہ بدر وہ رونما ہوا تھا، جس کا قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مارکے کے بارے میں فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ اللہ نے یہ مارکہ اس لیے برپا کیا تاکہ حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ کافروں کا جو سپہ سالار تھا، جس کا نام مسلمانوں کے نزدیک ابو جہل ہے، ابو جہل کے نام سے وہ مشہور ہے، اس نے میدان بدر میں آ کر اللہ سے ایک دعا کی تھی۔ حالانکہ وہ پوجنے والے تو بتوں کو تھے۔ میدان بدر میں آ کر اس نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی کہ اللہ آج جو حق پر ہے اسے فتح عطا فرما دے۔ وہ بدبخت کیا جانتا تھا کہ حق پر کون ہے؟ اب وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، پرلے درجے کا مشرک ہے اور بدترین کافر ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جہنم کی وعید سنا دی، اور ایک دن پہلے ہی فرمایا کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں یہ کافر مارا جائے گا، یہاں یہ کافر مارا جائے گا۔ آپ کو یقین تھا، اللہ کی مدد پر بھروسہ تھا، مگر ہمیں آپ نے یہ سبق دیا ہے راتوں کو جا کر، رات ساری اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، کہ جب اللہ کے سامنے فریاد کی جاتی ہے تو پھر اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ایک طرف 313 ہیں جو مشہور تعداد ہے، ویسے تو اختلاف ہے، بعض 309 بھی کہتے ہیں، بعض 319 بھی کہتے ہیں۔ مسند احمد میں اور بہقی شریف میں 313 کا ذکر ہے، جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور کافروں کی تعداد 1000 ہے۔ جب یہ مکے سے نکلے ہیں، اس تکبر کے ساتھ، اس زوم میں مبتلا ہو کر کہ آج ہم نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اور اسی غرض سے انہوں نے اپنے ساتھ گلوکارائیں، گانے والیاں، بجانے والیاں وہ ساتھ لے لیں کہ جب ہم جنگ جیتیں گے وہاں ہم رقص و سرود کی محفلیں رونما کریں گے، ہم وہاں جشن منائیں گے، ساتھ شرابیں لے کر آئے، اور سارا خوشیوں کا، یہ جو دنیاوی خوشیاں ہیں ان کا ساز و سامان لے کر آئے، اور آگے جو اللہ کا فیصلہ وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ جو جمع پونجی ہے یہ میں تیرے سامنے لا کر کھڑے کر دی ہے، اب اگر یہ قتل کر دیے جائیں تو اللہ پھر دنیا پہ اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی پریشان نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دن یہ صرف مسلمان یہ جو 313 ہیں مٹھی بھر یہ لڑیں گے؟ آج تو میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل کروں گا۔ آپ نے پھر دعا کی کہ اللہ میں مدد کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے نبی میں 1000 فرشتہ اور مدد کے لیے بھیجتا ہوں۔
آپ نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے کی اور مدد کا وعدہ فرما دیا۔ اور میدان بدر میں جو مناظر تھے، بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ میں صرف ہاتھ کا وار کرتا تھا۔ صحابہ کرام کی مالی حالت کیا تھی، اسلحے کا عالم کیا تھا، ساز و سامان کیا تھا۔ 313 مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، اور 80 کے قریب اونٹ تھے جن پر 2 3 مجاہد سوار ہوتے۔ حتیٰ کہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قیادت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کے پیدل چلنے کی باری آتی ہے تو آپ بھی ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، اب میری باری چلنے کی ہے۔ آپ بھی اپنی باری کا خیال رکھتے ہیں، جب سوار ہونے کی باری ہے آپ سوار ہوتے ہیں، چلنے کی باری ہے آپ ساتھ پیدل چلتے ہیں۔ اور جب سپہ سالار بھی ایسا ہو پھر مدد کیوں نہ اترے۔ اور جب مسلمانوں کے ارادے ایسے ہوں، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد کہنے لگے، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، انہوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو تیار ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود کہنے لگے، ان کے وہ الفاظ آج تاریخ کے سینے پر لکھے ہیں، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ حکم فرمائیں، ہم کوئی بنی اسرائیل تھوڑے ہیں کہ جو کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ حکم کریں، جہاں کہیں گے ہم وہاں جا کر لڑیں گے۔ اور صحابہ کی یہ مٹھی بھر جماعت میدان بدر میں مدینہ سے تقریباً 125 کلومیٹر دور جا کر کافروں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے خیمہ زن ہوئی۔ اور اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اس مٹھی بھر جماعت سے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست فات دی، اور ایک ایسا لشکر جس کو اپنی فتح کا یقین تھا۔ یہ غزوہ بدر ہمارے لیے بہت سارے اسباق چھوڑتا ہے۔ ہم بھی آج مسلمان ہیں، 313 تو کیا، ہماری تعداد تو اربوں میں ہے۔ اس کے باوجود آج کے مسلمان کی حالت ایسی ہے کہ وہ کافروں سے ڈرتا ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمہ اللہ، وہ پنجابی کے ایک بہت بڑے خطیب تھے اور کافی لمبی عمر انہوں نے پائی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ بچہ لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب دم کر دیں، یہ روتا بڑا ہے۔ کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ جدوں یہ جمیا سی ادوں لوری کی دوائی سی؟ کہنے لگا جی خسریاں کوڑوں۔ کہنے لگے کہ ہوں پھر خالد بن ولید تو نہیں بنے گا، ہوں تو پھر جنہوں نے لوری دیتی ہے اتنا کا ہی بنے گا۔ یعنی ایک مزاحیہ بات کی کہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جہاں خالد بن ولید جیسا جذبہ ہونا چاہیے تھا، آج وہاں مسلمان رحم کی اپیل کے خواہاں ہیں۔ آج مسلمان چھپتے پھرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اسلام سے دور ہیں، نبوی تعلیمات سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اپنی تاریخ سے دور ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان اپنی اصلیت کو پہچان لیں، یہ 1.5 ارب تو بہت زیادہ ہیں، اگر 313 بھی ہوں تو دنیا پر غالب آ جائیں۔ یہ غزوہ بدر کا ہمارے لیے ایک سبق ہے، قیامت تک یہ ہمیں جھنجھوڑتا رہے گا کہ جب مسلمان میں ایمان ہوتا ہے پھر اس کے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ مسلمانوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے پھر جذبہ بھی ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی اترتی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسا جذبہ پیدا فرمائے۔ اور دوسری تاریخ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے حوالے سے ہے۔ ان کی وفات بھی اسی 17 رمضان کو ہوئی، اور یہ وہ ہستی تھی جن کی گواہی اللہ نے عرش سے نازل فرمائی، اور وہ ہستی جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پھیلانے میں ایسی خدمات ہیں کہ اور کسی عورت کے حصے میں نہیں آئیں۔
صحابہ کرام آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، رضی اللہ عنہا وارضا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔